اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج ہم لوگوں کا ٹاپک ہے تحریک علی گڑھ۔ اس کا پہلے ہم لوگ پس منظر پڑھیں گے کہ وہ کیا حقائق تھے، وہ کیا بیگ میں کیا چیزیں تھیں جس کی وجہ سے تحریک علی گڑھ جو تھی اس کا آغاز کیا گیا۔ 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد انگریز جو تھے وہ سارے ہندوستان پر قابض ہو گئے، انہوں نے سارے ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی بجائے برطانوی حکومت نے براہ راست ہندوستان کا کنٹرول سنبھال لیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی، جیسے کہ پچھلے چیپٹر میں بھی ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ انگریز جو تھے وہ ایک تجارتی کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی انہوں نے، اور آہستہ آہستہ پورے ہندوستان پر قابض ہو گئے۔ پہلے تو وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے آہستہ آہستہ ہندوستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے ڈائریکٹلی برطانوی حکومت نے ہندوستان کا جو تھا وہ کنٹرول سنبھال لیا۔ مغل حکمران، آخری حکمران بہادر شاہ ظفر کو معزول کر کے، ان کو ان کے عہدے سے اتار کر، ان کو زوال پذیر کر کے انہوں نے بر صغیر میں مسلمانوں کی 700 سالہ حکمرانی کا خاتمہ کر دیا۔ بر صغیر میں مسلمانوں نے 700 سال حکمرانی کی، یہ انڈر لائن کر لی۔ مسلمانوں کے لیے یہ دور بہت زیادہ کٹھن تھا، مشکل تھا۔ انگریزوں نے چونکہ مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی، اور ان کے خیال میں 1857 کی جنگ آزادی کے سب سے زیادہ ذمہ دار تھے وہ مسلمان تھے، اس لیے سب سے زیادہ مظالم اور مشکلات کا سامنا بھی مسلمانوں کو ہی کرنا پڑا۔ فارسی کا بطور سرکاری زبان جو تھا وہ خاتمہ کر دیا۔ مسلمانوں کے دور میں فارسی جو تھی وہ سرکاری زبان تھی، انگریزوں کے آنے سے فارسی زبان کا خاتمہ ہو گیا۔ ان کے اسکول اور مدارس بند اور اوقاف ضبط کر لیے گئے، ان کے اسکول بند کر دیے گئے، مدارس بند کر دیے گئے، اور اوقاف کے انڈر جتنے بھی تھے ادارے وہ بھی انہوں نے ضبط کر لیے، یہاں تک کہ ان کی ذاتی جائیدادیں بھی چھین لی گئیں، اور ان سے بہت زیادہ ان کی بے عزتی والا سلوک کرتے تھے۔ اور کئی مسلمانوں کو کالے پانی، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کالے پانی، وہ ایک جزیرہ ہے انڈمان، وہاں پہ بھیج دیا گیا۔ انگریزوں نے ہندوستان میں اپنا نظام تعلیم جاری کیا۔ ہندو جو پہلے مسلمان حکمرانوں کی رعایا کے طور پر زندگی گزار رہے تھے، اب انگریزوں کی غلامی کو قبول کر چکے تھے۔ انہوں نے حکمرانوں کی تبدیلی کی ان کے نزدیک جو تھا حکمرانوں کی تبدیلی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ انہوں نے ہوا کا رخ دیکھتے ہوئے اپنی وفاداریاں انگریزوں سے جوڑ لیں، جبکہ مسلمان ذہنی طور پر اس غلامی کے لیے تیار نہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان تعلیمی لحاظ سے بہت زیادہ پسماندہ تھے۔ ان کے تعلیمی نظام جو تھا، مسلمانوں کا تعلیمی نظام جو تھا، اس کو مفلوج بنا دیا گیا۔ انگریز نظام تعلیم نے ان کی روایت کے منافی ہو گئے، خلاف ہو گئے۔ 1862 میں، یہ انڈر لائن کر لیں، انگریزی اسکولوں میں مسلمان طلباء کی تعداد صرف 10% تھی۔ گورنمنٹ کالج ہیگلی میں 400 طلباء تھے، جس میں سے صرف 4 مسلمان تھے، یہ بھی انڈر لائن کر لیں۔ کلکتہ، مدراس اور بمبئی کی یونیورسٹیاں جو تھیں، جو 1856 میں قائم ہوئی تھیں، وہ 1875 تک ان کے 846 گریجویٹوں میں صرف 17 مسلمان تھے۔ سر سید احمد خان نے 1877 میں گزشتہ 20 سال کے اعداد و شمار اکٹھے کیے تو معلوم ہوا کہ یونیورسٹی گریجویٹ اور اعلیٰ ڈگریوں کے مالک 3155 ہندوؤں کے مقابلے مسلمانوں کی تعداد صرف 57 تھی۔ بیٹے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ انڈر لائن کرتے جائیں۔ پھر 1852 میں کلکتہ ہائی کورٹ نے 240 ہندوستانیوں کو وکالت کا پیشہ اختیار کرنے کی اجازت دے دی، جس میں سے صرف ایک مسلمان تھا۔ تعلیمی لحاظ سے سندھ بہت زیادہ پسماندہ تھا۔ 1900 تک سارے صوبے میں صرف 3 سرکاری اسکول تھے۔ قیام پاکستان تک وہاں پر کوئی سرکاری اسکول کالج نہ تھا، البتہ حیدرآباد اور میر پور خاص میں ہندوؤں کے کالج موجود تھے۔ الغرض جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی سیاسی، سماجی، اقتصادی اور تعلیمی حالت جو تھی وہ بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ ہندو پڑھ کر ترقی کر چکے تھے، جبکہ مسلمان مالی طور پر محتاج اور تعلیمی لحاظ سے بہت زیادہ پسماندہ ہو چکے تھے۔ وہ اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں تعلیم کے لیے بھیجنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ ملازمتیں چونکہ سرکاری تعلیم کے حاصل کردہ لوگوں کو ہی کے لیے تھیں، اس لیے ہندوؤں نے انگریزی نظام تعلیم کو اپنا لیا اور ملازمتوں پر قابض ہو گئے۔ اس ساری صورتحال میں مسلمان تعلیمی، معاشی اور معاشرتی طور پر ہندوؤں سے بہت زیادہ پیچھے رہ گئے۔ دوربین اور حساس، یعنی دور اندیش اور حساس سوچ رکھنے والے مسلمان اس ساری صورتحال سے بالکل خوش نہ تھے۔ یہ وہ حالات تھے کہ جس میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لیے ایک تحریک شروع کی، تاکہ مسلمانوں کے جمود ہوتا ہے جامد سے جمود یعنی پتھر، ایک
ایک جیسی حالت ہونا توڑا جا سکے اور تعلیم کے ذریعے وہ دوبارہ ایک باوقار اور منظم قوم کا مقام حاصل کر سکیں گے۔ اگرچہ سر سید نے مراد آباد اور غازی پور میں بھی مسلمانوں کے لیے مدارس قائم کیے، لیکن علی گڑھ میں قائم ہونے والا جو مدرسہ تھا وہ ترقی کرتے ہوئے ایک تحریک کی شکل اختیار کر گیا۔ اس لیے سر سید احمد خان نے اس تعلیمی تحریک کا نام جو تھا وہ تحریک علی گڑھ جو تھا وہ پڑ گیا۔ اس میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ مسلمان جو تھے وہ تعلیمی لحاظ سے بہت زیادہ پیچھے رہ گئے تھے، اور اس میں جتنی ان کی تعداد لکھی ہوئی ہے یہ آبجیکٹیوز کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ کر لینی ہے۔ اور اس کے بعد آ گیا کہ تحریک علی گڑھ کے مقاصد کیا تھے، وہ کون سے مقاصد تھے جن کو پیش نظر رکھ کر تحریک علی گڑھ کا آغاز کیا گیا۔ مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان پائی جانے والی جو غلط فہمیاں تھیں اور اختلافی صورتحال تھی اس کو ختم کر کے باہمی اعتماد اور خیر سگالی کے جذبات کو، یعنی اچھے اور خوشائند جذبات کو فروغ دیا جائے، دینی اور دنیاوی تعلیم میں تفریق کو ختم کر دیا جائے اور دینی تقاضوں سے ہم آہنگ ایک جدید طرز معاشرت کو بنایا جائے۔ مسلمانوں کو تعلیم، خصوصاً جدید تعلیم کی طرف راغب کرنا اور سرکاری ملازمتوں کے حصول کے قابل بنانا، مسلمانوں کی تعلیمی حالت میں بہتری لا کر ان کو معاشی اور معاشرتی طور پر مستحکم مضبوط کرنا، مسلمانوں میں توہم پرستی ختم کر کے سائنسی انداز فکر پیدا کرنا، کیونکہ مسلمانوں میں یہ چیز تھی کہ اگر ہم مغربی علوم سیکھیں گے، انگریزی زبان سیکھیں گے تو ہم اپنے مذہب سے بہت دور چلے جائیں گے۔ یہ چیز ان میں ختم کر کے ان میں جدید تعلیم حاصل کرنا، جدید علوم سے اس فائدہ اٹھانے کے قابل بنانا، مسلمانوں میں عظمت رفتہ کا احساس جو تھا وہ اجاگر کرنا اور بحیثیت مسلمان ایک قومی اور ملی تشخص کے احساسات پیدا کرنا کہ بحیثیت مسلمان جو ہیں وہ ایک قوم کی حیثیت سے ان کے احساسات پیدا کرنا، اسلام کے تصور کو فروغ دینا، روایتی اور جدید تعلیم میں ہم آہنگی پیدا کرنا اور اس کا زندگی کے عملی مسائل سے ربط پیدا کرنا، مسلمانوں کو کاروبار، ملازمتوں اور تعلیم کے لیے رہنمائی فراہم کرنا۔ یہ تھے تحریک علی گڑھ کے مقاصد، یعنی وہ کون سے مقاصد تھے جن کو پیش نظر رکھ کر تحریک علی گڑھ کا آغاز کیا گیا۔ تو یہ وہ مقاصد تھے جو انہوں نے یہ تحریک شروع کرنے سے پہلے پیش نظر رکھے کہ ان مقاصد کو ہم نے اس تحریک کے ذریعے حاصل کرنا ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، کل انشاءاللہ ہم لوگ اس کی جو سر سید احمد خان کی جو تعلیمی خدمات پڑھیں گے، اور انشاءاللہ پرسوں تک عید کے بعد کوشش کروں گی یہ کل سارا پڑھا دوں، اور پھر انشاءاللہ ہم عید کے بعد ملیں گے۔ اللہ حافظ۔